وقف ترمیم بل پر بنائی گئی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی JPC کے ممبرز کے ساتھ بنگلورو میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں وقف کی جانب سے سبھی اسٹیک ہولڈرز نے اپنی بات رکھی، اور اسی پر سالہ ڈیجیٹل سے بات کرتے ہوئے مولانا مقصود عمران رشادی نے کہا کہ JPC نے پوری توجہ سے ان کی بات سنی۔ سر، آج بنگلورو میں ایک میٹنگ تھی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے ساتھ، تو جی اس کی تفصیل کیا ہے سر؟ مختصراً ہمارے آڈینسز کو بتا دیں پلیز۔ جی ہاں، آج پورے اسٹیٹ کے لیے اور خاص طور پر کیرلا کے لیے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے تقریباً 16-17 افراد تشریف لائے تھے، جی اور اس میں ہم نے مکمل 40 پر 4 انہوں نے جو ترمیمات کیے ہیں، اور 40 پر 4 کے ذیل میں 130 پر 6 ترمیمات کیے ہیں، جی تو اس کا مکمل تحریری جواب کہ پہلے کیا تھا 1990 پر 5 میں اور 2013 میں اس میں کیا ترمیمات ہوئی، اب آپ نے جو ترمیمات کیے ہیں تو اس ترمیمات کی وجہ سے کس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے۔ جی تو سب سے پہلے یہ تحریری طور پر ہم نے ان کو اپنا پورا مواد سبمٹ کیا، جی اور دوسری بات یہ بھی ہم نے ذکر کی کہ دیکھیے کہ بہت سارے یہاں ہندو مٹھ ہیں اور ٹیمپلز کی کمیٹیاں ہیں، تو وہاں غیر مسلم بھائی ہیں، تو اب آئندہ ایسا کریں کہ کسی مسلمان کو بھی ممبر بنانا شروع کر دیں۔ بالکل تو بالکل۔ ہم نے ہماری بات رکھی ہے، ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اختیارات پہلے سے وقف بورڈ کے لیے تھے وہ پہلے ہی سے کم تھے، اور اس کے پاور کو مضبوط کرنے کی جگہ میں اس کے پاور کو کھوکھلا کرنے کی اس بل کے ذریعے سے کوشش ہو رہی ہے۔ جی تو یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ اب اگر کوئی وقف پر تسلط ہے اور وہاں قابض ہے، اب اس کے بعد اس کو ہٹانے کے بعد کوئی سزا بھی نہیں ہے، آپ نے اس سزا کو بھی نکال دیا کہ جی ہاں اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی تو یہ جو بارہا کہا جا رہا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے وقف بورڈ کے لیے پراپرٹیاں دی گئی ہیں، تو ہم نے یہ بات بھی رکھی کہ کوئی ایسی مثال پیش کر دیں کہ وقف بورڈ کے لیے اتنے ایکڑ دے دیے اتنے ایکڑ دے دیے، ایسا نہیں ہے۔ صرف قبرستانوں کے لیے بعد میں وہ الاٹ ہوئی ہے، وہ وقف کی ہوئی زمین نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹ کی گئی زمین ہے۔ لیکن یہاں جو بات ہے وقف کی زمینوں کا قصہ ہے، تو وقف کی زمین کسی گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پرکھوں نے اور ہمارے آبا و اجداد نے اللہ کے یہاں ثواب پانے کے مقصد سے، جنت حاصل کرنے کے مقصد سے انہوں نے اپنی جائیداد کو وقف کیا تھا۔ تو اب یہاں کہاں سے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ CEO کے جتنے بھی اختیارات ہیں اس کو ختم کر کے DC کو دینا چاہتے ہیں۔ DC کے پاس پہلے ہی سے اتنے سارے کام پڑے ہوئے ہیں، اب وہ کیوں ان کاموں کی طرف توجہ دے گا؟ یہ وقف بورڈ بھی گورنمنٹ کی ایک باڈی ہے، ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے ہٹا ہوا ہے۔ اب کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اس کے اختیارات کو چھین کر صرف DC کی طرف